وٹنس ٹیسٹیمنی لیکچر نمبر 2 قانون شہادت آرڈر 1984۔ اس لیکچر میں بیسیکلی ہم آرٹیکل 3 ود آرٹیکل 7 ریڈ کریں گے، اس کے بعد آرٹیکل 15 اینڈ آرٹیکل 16 ریڈ کریں گے۔ اوپن دی بیئر ایکٹ آرٹیکل 3 آف قانون شہادت آرڈر 1984۔ آرٹیکل 3 کا ٹائٹل کیا ہے؟ بیسیکلی ہو may testify. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answer to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind۔ پہلے جنرل پرنسپل ہے کہ all persons shall be competent to testify، کہ ہر کوئی competent witness بن سکتا ہے unless یہاں تک کہ کورٹ کنسیڈر کرے کہ they are prevented from understanding the questions put to them، کہ ان سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یا فرام گیونگ ریشنل آنسر ٹو دوز کوسچنز، کہ اس کوسچن جو کورٹ ان سے پوچھ رہی ہے وہ اس کوسچن کے ریشنل آنسر نہیں دے پا رہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن میٹ ہو جائے کسی بھی پرسنس کے لیے، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، یا کسی بھی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو وہ کمپیٹنٹ وٹنس نہیں رہے گا، پھر وہ انکمپیٹنٹ ہوگا وٹنس۔ اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس کی ٹینڈر ایئرس مینس اس کی ایج، یا ایکسٹریم اولڈ ایج ہو سکتی ہے، یا اس کو ڈیزیز ہو سکتی ہے جو کہ باڈی یا مائنڈ کی ہو سکتی ہے، جیسے بچہ ہو سکتا ہے، ایجڈ بوڑھا بندہ ہو سکتا ہے، یا پاگل شخص ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک پروویزو پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ پرووائڈڈ کے ورڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، which is provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence۔ اب اس میں بیسیکلی بتایا گیا کہ کون سا شخص کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہے۔ پیچھے والی کنڈیشنز کو چھوڑ کے اس کے اندر کسی اسپیسیفک کیٹیگری کے پرسن کی بات کی گئی ہے، ایسا بندہ جو کورٹ کے اندر پرجری یا گیونگ فالس ایویڈنس کے کیس میں کنوکٹ ہوا ہو، تو وہ بھی کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہے۔ پرجری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آن اوتھ کورٹ میں جھوٹ بولیں، آپ اپنے اوتھ لیں اور اس اوتھ کے اوپر جھوٹ بولیں کورٹ کے ساتھ، تو وہ بیسیکلی پرجری کہلائے گی، یا آپ کورٹ کو غلط ایویڈنس ریکارڈ کروا دیں۔ لیکن اس میں کنڈیشن ایک ہے کہ وہ کنوکٹڈ بائی کورٹ ہونا چاہیے، وداؤٹ کنوکشن یا انڈر ٹرائل اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے۔ اس کی ایکسیپشن ایک کریٹ کی گئی ہے، فردر پروویزو پرووائڈ کی گئی ہے کہ پرووائڈڈ فردر دیٹ پروویژنس آف دی فرسٹ پروویزو shall not apply to person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his way، کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پرجری اور گیونگ فالس ایویڈنس دینے سے وہ بندہ کمپیٹنٹ وٹنس نہیں رہتا۔ اس کی فردر پروویزو پرووائڈ کی گئی ہے بیسیکلی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے متعلق کورٹ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنا اصلاح کر لی ہے اور اسے شرمندگی ہے اپنے کیے پر، تو اس بنا پر وہ پھر کمپیٹنٹ وٹنس بن سکتا ہے۔ لیکن یہ کورٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے ہے کہ کورٹ سیٹسفائی ہونی چاہیے کہ اس نے اپنا رستہ درست کر لیا ہے اور اسے شرمندگی بھی ہے۔ Provided further that the court shall determine the competency of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness
and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. نیکسٹ یہ پرووائڈ کرتے ہیں جو وٹنس کی کمپیٹنسی ہے وہ اکارڈنگ ٹو انجنکشن آف اسلام جو ہولی قرآن میں یا سنہ میں وٹنس کے لیے پرووائڈ کی گئی ہیں اس کے مطابق اس کی کمپیٹنسی کو ڈٹرمن کیا جائے گا. اور اگر ایسا شخص نہیں آ رہا ایویڈنس ریکارڈ کرانے کے لیے تو پھر کورٹ جو بھی ایویڈنس اویلیبل ہے اس کیس کے اندر اس کو ریکارڈ پہ لے سکتی ہے. لیکن جنرل پرنسپل یہی ہے کہ اکارڈنگ ٹو انجنکشن آف اسلامی کمپیٹنسی آف وٹنس ڈیسائیڈ ہوگی. اب اس آرٹیکل 3 میں فردر ایک لونیٹک کا انہوں نے ایکسپلینیشن پرووائڈ کی ہے. A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answer to them. جنرلی اس میں ایکسپلین یہ کیا گیا کہ جو لونیٹک کیٹیگری میں ہوتے ہیں لوگ، لونیٹکس مینس جو پورے پاگل نہیں کہلاتے، یہ ہاف ہوتے ہیں یا کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں پاگل، لیکن یہ ویسے ٹھیک ہوتے ہیں. کچھ ٹائم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ اپنی حرکات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اسے آپ یہ اسی طرح سمجھیں کہ یہ ہاف انسین ہے. اگر وہ یہاں پہ ورڈ انسین لکھا ہوا ہوگا تو انسین از انکمپیٹنٹ، کیونکہ پاگل انکمپیٹنٹ ہے. لیکن لونیٹک جو آدھا پاگل ہوتا ہے، جو کمپلیٹ نہیں ہوتا پاگل بیسیکلی، وہ انکمپیٹنٹ نہیں ہے. یہ اس میں جنرلی بتایا گیا. ہاں اس میں وہی دو کنڈیشن ہیں کہ اگر وہ کوسچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا اور اس کے ریشنل آنسر نہیں دے رہا تو پھر وہ انکمپیٹنٹ ہوگا. ادروائز ہی از ناٹ انکمپیٹنٹ. یہ جنرلی کوسچن پوچھ لیا جاتا ہے بیسیکلی، آیا بھی ہے اس سے پہلے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ چائلڈ جو ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے. تو بیسیکلی اس کا بھی یہی آنسر ہے جو لونیٹک کے کیس میں، کیونکہ بچے کے متعلق بھی کورٹ خود ڈٹرمن کرے گی کہ وہ کوسچن کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور اس کے ریشنل آنسر پرووائڈ کر رہا ہے. یہ کورٹ خود کنسیڈر کرے گی. نیکسٹ آرٹیکل 17 competence and number of witnesses. The competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in Holy Quran اینڈ سننا. یہ وہی ہے کہ جو پیچھے آرٹیکل 3 کے اندر تھرڈ پروویزو میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کمپیٹنسی ہے ٹیسٹیفائی کرنے کی یا نمبر آف وٹنس ریکوائرڈ ہیں وہ اکارڈنگ ٹو انجنکشن آف اسلام ہوں گی جو ہولی قرآن یا سنہ میں پرووائڈ کی گئی ہیں. نیکسٹ سیکنڈ اس میں آتا ہے. اب کیا اس میں unless otherwise provided in any law relating to enforcement of حدود اور any other special law. ان دو کیٹیگریز کے اندر آپ اگر انہیں لیفٹ کر دیں حدود کے کیسز میں اور اسپیشل لاز کو چھوڑ دیں تو باقی میٹرز کے اندر ان میٹرز pertaining to financial or future obligations if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly. اس آرٹیکل میں بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ حدود لاز کے اندر یہ والی پروویژن نہیں اپلیکیبل ہوگی یا اسپیشل لاز، ادھر جو چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی وہ اس کے مطابق ہی ڈیسائیڈ ہوں گی. انہیں چھوڑ کے اگر کوئی میٹر ہے فائنینشیل نیچر کا بیسیکلی یا فیوچر اوبلیگیشن سے ڈیل کرتا ہے اور وہ ان ریٹن ہونا ہے، اویلیبل ہے ان ریٹن، تو اس انسٹرومنٹ کو 2 میل یا 1 میل اور 2 فیمیل بیسیکلی کے
یا اس کو دو مرد اٹیسٹ کریں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں. اور عورتیں دو ہونے کی کنڈیشن یہ قرآن مجید کی آیت سے لی گئی ہے بیسیکلی، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی میٹرز ہیں، ان آل ادر میٹرز دی کورٹ میں ایکسیپٹ اور ایکٹ آن دی ٹیسٹیمنی آف ون مین اور ون وومن اور سچ ادر ایویڈنس ایز دا سرکمسٹانسز آف دا کیس میں وارنٹ. فائنینشیل اوبلیگیشن یا فیوچر اوبلیگیشنز حدود اور اسپیشل لاز کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ جتنے بھی میٹرز ہیں اس میں ایک مرد یا ایک عورت، یا اگر ایک مرد ایک عورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ جیسے CCTV فوٹیج ہے کسی انسیڈنٹ کی، تو اس کے اندر کورٹ خود اس کو ڈٹرمن کر لے گی کہ یہ ایویڈنس لیا جا سکتا ہے، اور اس کے متعلق خود ڈیسائیڈ کر لے گی کہ اس ایویڈنس کی بیس پہ کنوکشن کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. لیکن لا نے ایک آدمی کی ایک عورت کی ٹیسٹیمنی یا کوئی بھی ادر ایویڈنس سرکمسٹانسز آف کیس سے متعلق ہو تو وہ ایکسیپٹ کی ہے. لیکن یہ حدود اور اسپیشل لاز میں اپلیکیبل نہیں ہے. اور اگر میٹر فائنینشیل ٹرانزیکشن کا ہے تو اسے دو آدمی یا ایک آدمی اور دو عورتیں اٹیسٹ کریں گی. اس میں ایک کوسچن پوچھا گیا تھا لاسٹ لاگ ایکٹ کے اندر کہ کتنے فائنینشیل اوبلیگیشن میں اٹیسٹڈ وٹنس ریکوائرڈ ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو آپشنس تھیں وہ تھیں دو مین یا چار عورتیں. اس طرح انہوں نے کچھ آپشنس بنا کے دی تھیں. تو آپ کو یہاں کلیئرلی میں بتا دوں کہ چار عورتیں نہیں ہوں گی، ایک مرد کا ہونا ضروری ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر. اچھا، نیکسٹ آرٹیکل 16 پر آ جائیں جو کہ اکمپلس کو ڈیل کرتا ہے. بیسیکلی اکمپلس وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کو ایکیوز ہوتا ہے. اگر دو بندے مل کے کرائم کرتے ہیں تو وہ کو ایکیوز ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں. اس میں بیسیکلی پرووائڈ یہ کیا گیا کہ این اکمپلس شیل بی اے کمپیٹنٹ وٹنس اگینسٹ این ایکیوز پرسن ایکسیپٹ ان دی کیس آف این offence punishable with حد. And a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. کہ جو accomplice ہے یہ competent witness ہے against accused person، کہ جو اس کیس کے اندر ایکیوز پرسن اس کا کو ایکیوز ہے اس کے اگینسٹ یہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے. لیکن کس کیس میں نہیں ہو سکتا؟ حد، جن کی پنشمنٹ حد ہو. حدود لاز کے اندر کو ایکیوز ایک دوسرے کے اگینسٹ کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے یہاں جو وٹنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑی ہائی ہیں، وہ بڑی پاک صاف ہونے چاہیے، وہ خود گناہ سے پاک ہونے چاہیے. تو اس لیے یہاں پہ حد پنشمنٹ جو ان سے ہیں ان اوفینس کے اندر کو ایکیوز اکمپلس از ناٹ کمپیٹنٹ، انہیں چھوڑ کے باقی کیسز کے اندر اکمپلس از اے کمپیٹنٹ وٹنس اگینسٹ ایکیوز. اس میں فردر یہ بتایا گیا کہ کنوکشن جو ان سی ہے وہ انلیگل نہیں ہو جائے گی کہ وہ انکوربوریٹڈ ٹیسٹیمنی ہے. اس کا مطلب یوں ہے کہ اگر کسی نے کرائم کمٹ کیا مل کے دو بندوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاش جو ان سی تھی کسی روڈ کے درخت کے نیچے چھپا دی تھی، اور چھری جو ان سی تھی وہ فلانے گھر کے اندر چھپا دی تھی. اب کیا ہوتا ہے، لاش تو نکل آتی ہے اسی جگہ سے جس جگہ پہ وہ مینشن کرتے ہیں درخت کے نیچے سے، لیکن چھری اس جگہ سے نہیں نکلتی، تو یہ انکوربوریٹڈ ٹیسٹیمنی ہو جائے گی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کنوکشن صرف اس ایک وجہ سے انلیگل نہیں ہو جائے گی کنوکشن.
یہ بیسیکلی accomplice is a person who's knowingly, voluntarily or intentionally give assistance to another in the commission of a crime. یہ ایک ایگزامپل ہے بیسیکلی کہ جوائنٹ مرڈر کیا گیا ہے سی کا نائف کے ساتھ، اور جو مرڈر ہے وہ بیسیکلی بلائنڈ ہے اور اس کا کوئی آئی وٹنس اویلیبل نہیں یا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے پروسیکیوشن کے پاس. تو اگر بی یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں اسٹیٹ وٹنس بن جاتا ہوں یا پروسیکیوشن وٹنس بھی کہتے ہیں اگینسٹ کو ایکیوز اے، اور پولیس کو انفارم کر دیتا ہے کہ ہم نے کیسے مرڈر کیا تھا، کدھر ہم نے چھری چھپائی تھی، کدھر لاش چھپائی تھی، تو اس کیس میں بی جون سا ہے وہ ایکمپلس ہے اور وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے اگینسٹ کو ایکیوز اے. سیکنڈ ایگزامپل جون سی ہے وہ زنا بالجبر کی ہے کہ اگر اے اور بی جوائنٹلی سی وائف جون سی ہے ڈی اس کے ساتھ زنا بالجبر کریں اور اس کیس کا کوئی بھی آئی وٹنس اویلیبل نہ ہو یا کوئی بھی ایسا ایویڈنس ریکارڈ پہ نہ ہو جو لایا جا سکے، اگر بھی اس کیس میں کو ایکیوز ہے جو بیسیکلی اسٹیٹ وٹنس بننے کے لیے تیار ہو جائے اگینسٹ اے اور پولیس کو زنا سے متعلق اسٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کرا دے، تو اس کیس کے اندر یہ بی ایکمپلس تو ہے لیکن یہ انکمپیٹنٹ ہے اگینسٹ کو ایکیوز. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو زنا بالجبر کا کیس ہے یہ پنیشیبل ہے ود حد، اس میں 100 لیشز اگر ان میرڈ ہیں اور اگر میرڈ ہیں تو سٹون ٹو ڈیتھ پنشمنٹ ہے. تو اس میں جنرلی یہ ہے کہ اکمپلس حد لاز میں انکمپیٹنٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کمپیٹنٹ ہے بیسیکلی. آرٹیکل 15 وٹنس نوٹ ایکسکیوز فرام آنسرنگ آن گراؤنڈ دیٹ آنسر ول کریمنیٹ. اب یہ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ آرٹیکل 15 وٹنس سے ڈیل کرتا ہے، یہاں پہ ورڈ ایکیوز نہیں ہے. تو جہاں پر ورڈ وٹنس ہے تو وہ ایکیوز کے ساتھ نہیں ہوگا، ایکیوز کو پروٹیکشن ہے کہ وہ اپنے اگینسٹ وٹنس خود نہیں ہو سکتا، اپنے اگینسٹ بیسیکلی. تو یہ بیسیکلی جنرل وٹنس کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اگر کورٹ میں وٹنس ریکارڈ کرانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس گراؤنڈ پہ ریفیوز نہیں کر سکتا کسی سوال کو کہ یہ مجھے کریمنیٹ کرے گا. A witness shall not be excused from answering any questions as to any matter related to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty اور فار فیچر آف اینی کائنڈ. کہ اگر کوئی وٹنس ریکارڈ کرانے آ رہا ہے اپنی کورٹ کے اندر، چاہے وہ سول میٹر ہے چاہے وہ کرمنل میٹر ہے، تو اس کیس میں اگر اس سے ڈیورنگ ایگزامینیشن کوسچن کیا جاتا ہے اور وہ کسی بھی سوال کا اس ایک گراؤنڈ پہ ریفیوز نہیں آنسر دینے سے کر سکتا کہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو یہ مجھے کریمنیٹ کر دے گا آنسر جو ان سے بیسیکلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو اس کے اندر پروویزو پرووائڈ کی گئی ہے جو دوسرے لفظوں میں پروٹیکشن ہے وٹنس کے لیے. provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proof against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by a such answer. کہ یہ وٹنس کو بیسیکلی پروٹیکشن ہے کہ اگر وہ آنسر دے دیتا ہے جس جو اسے کریمنیٹ کرتا ہے
لیکن کنڈیشن ہے کہ اسے کمپیل کیا جائے. اگر وہ خود سے کوئی چیز بتا دے تو وہ اس چیز کو پروٹیکشن نہیں ہے. یہ کمپیل کیا جائے اگر اس کو آنسر دینے کے لیے, اور اگر وہ آنسر دیتا ہے تو اس کو اس کے اگینسٹ کوئی کرمنل کیس رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا, کوئی پروسیکیوشن اس کے آنسر کے کورسپونڈنس میں نہیں لائی جا سکتی. لیکن ایکسیپٹ انہوں نے کہا ہے کہ ایکسیپٹ اے پروسیکیوشن فار گیونگ فالس ایویڈنس, کہ اگر وہ کورٹ میں جھوٹ بول دیتا ہے یا جھوٹا کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کر دیتا ہے تو اس کے اوپر اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لیں کہ اگر کسی سے وہ مرڈر کے کیس میں پوچھا جائے, وٹنس آیا ہوا ہے, کمپلیننٹ پارٹی لے کر آئی ہے کورٹ کے اندر, تو جو ڈیفینس کونسل ہے وہ اس سے کوسچن پوچھتی ہے کہ وٹنس سے کہ آپ نے بھی کوئی مرڈر کیا تھا. تو اب اس کوسچن کا اگر وہ جواب دیتا ہے ہاں جی میں نے بھی کوئی ایک مرڈر پہلے کیا تھا کسی وقت, تو اس کی اور اس میں وہ باعزت بری ہو چکا تھا, تو پروسیکیوشن کو اگر وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے مرڈر کیا تھا تو وہ اسے کریمنیٹ کر رہا ہے آنسر. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا تھا مرڈر, تو وہ فالس ایویڈنس کے اندر جا سکتا ہے, کیونکہ اس کا ٹرائل کنڈکٹ کیا گیا ہوگا, پیچھے کہیں ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہوگا, پارٹیز لے کر آتی ہیں ایسے, پارٹیز کو پہلے وٹنس کا بتا دیا جاتا ہے تو کوشش کرتی ہیں ڈیفینس کے جو بھی وٹنس آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے کریکٹر سے اس کی پاس ہسٹری ساری کوشش کرتی ہے کہ لے لیں, اور پارٹیز خود بھی ایسی کوشش کرتی ہیں. تو اب اس کیس کے اندر اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے مرڈر کیا تھا تو وہ تو اس کا پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. اور اگر اس سے پوچھا جائے فار ایگزامپل کہ آپ نے کوئی چوری بھی کی تھی کسی گھر میں, اور اگر وہ اس کا جواب یہ دے کہ ہاں میں نے چوری کی تھی, تو اس کی تو ایف آئی آر کٹ سکتی ہے اس کے اگینسٹ. اور اگر وہ فار ایگزامپل کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں چوری کی تھی یا میں نے مرڈر نہیں کیا تھا, اور ریکارڈ پہ ایسے ایویڈنس اویلیبل ہیں جو اس کو چور ثابت کر سکتے ہیں یا اس وٹنس کو مرڈر کے اندر انوالو شو کر سکتے ہیں, تو یہ فالس ایویڈنس ہو سکتا ہے کورٹ کے اندر, اس کے لیے اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے چوری کی تھی یا ہاں میں نے مرڈر کیا تھا, اس کے اگینسٹ کوئی بھی پروسیکیوشن نہیں کی جائے گی. تو یہ اسے وٹنس کو پیرلل پروٹیکشن ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے سچ بولے, کیونکہ اس نے اوتھ لیا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کو کیونکہ کمپیل کیا جاتا ہے تو اس کو پروٹیکشن ہے کہ اسے کوئی اریسٹ نہیں کیا جائے گا, پروسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کا جواب کسی بھی کرمنل پروسیڈنگ میں نہیں یوز ہوگا.